Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. In today's class, we have to start lesson number 13, God Be Praised by Ahmad Nadeem Qasmi. Ahmad Nadeem Qasmi is a very famous Pakistani short story writer and a poet. We will also read a poem by Ahmad Nadeem Qasmi, Feed. So let's start our lesson. God Be Praised. God Be Praised means Alhamdulillah. In today's lecture, we will study translation as well as the meanings of difficult words and the answer to the questions. Let's start our lesson. Before his marriage, Maulvi Abul Barakat, alias Abul, used to live in comfort, even pomp. Alias means al-urf, urf, al-maruf, assumed name, false name. Comfort means easy life. پمپ مینس سپلینڈر ٹھاٹ باٹ والی زندگی. اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات المعروف ابول آرام دہ بلکہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. آن ہی سیٹ ان کے سر پر ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن نون ایز مشہدی لنگی. وہ سر پر ہلکے بادامی رنگ کی پگڑی باندھتے تھے جسے مشہدی لنگی کہتے ہیں بیکاز کیونکہ اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران, کیونکہ یہ اصل میں ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی. دا گلڈڈ ٹپ آف ہز کیپ یوز ٹو شائن برائٹلی ابو دا ٹربن. گلڈڈ مینس گولڈن اور برائٹلی مینس بریلینٹلی, شاندار طریقے سے. اصل میں یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی. پگڑی سے اوپر نکلی ہوئی ٹوپی کی جو سنہری چوٹی خوب چمکتی رہتی تھی. ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک, اے سارٹ آف اسکیپٹر with decorative bands of brass and gilt. Scepter means stock, stick, band, sort means kind, and decorative ornamentive bands پٹیاں, brass پیتل کے رنگ والی, اور gilt کا مطلب ہے golden, made of golden material. وہ ہمیشہ ہاتھ میں ایک چھڑی لیے چلتے تھے جو پیتل کی اور سنہری سجاوٹی پتریوں سے آراستہ سجی ہوئی ایک قسم کا شاہی عصا تھا. فار ہیز ہیئر, اپنے بالوں کے لیے ہی یوز فریگرنٹ آئل, فریگرنٹ ایرومیٹک, سویٹ, پرفیوم, خوشبودار. وہ اپنے بالوں میں خوشبودار تیل لگاتے تھے. اٹ سویٹ پنجنٹ اسمیل لنگرڈ ان دا ولیج لینس وین ایور ہی واک تھرو دیم. پنجنٹ کا مطلب ہے شارپ, لنگرڈ ریمین کنٹینیو باقی رہتی تھی, لینس اسٹریٹ. جب کبھی وہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتے تھے تو اس کی خوشبوار تیز مہک وہاں پھیلی رہتی تھی. مولوی ابول had slightly bulging eyes. Slightly means little, bulging, swelling, باہر کو نکلی ہوئی, projecting. مولوی ابول کی آنکھیں کسی قدر باہر کو نکلی ہوئی تھیں. On his fingers, اپنی انگلیوں میں he wore silver rings with large turquoise stones. Turquoise means فیروزہ, نگینے جس میں بڑے بڑے سے نگ لگے ہوتے ہیں. Turquoise means سبزی مائل, نیلگوں سی. وہ انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے جس میں سبزی مائل نیلے رنگ کے بڑے بڑے فیروزے یا نگینے نگ جڑے ہوئے تھے. These rings came off his fingers 5 times a day. Underline this line. This is also MCQs before ablutions. یہ انگوٹھیاں دن میں 5 بار وضو سے پہلے ان کی انگلیوں سے اترتی. And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. جس ترتیب سے وہ پہنی جاتی تھیں پھر بھی ان میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں دیکھا گیا تھا. ایوری عید, ہر عید کے موقع پر, آفٹر اے سرمن, اپنے خطبے کے بعد, سرمن پریچنگ, ٹیچنگ, ایڈریس. وین ایور دا کاٹن بیگ کنٹیننگ فرام 150 to 200 روپیز, انڈر لائن کر لیں گے. دس از آلسو ان MCQs collected from the devotees happen to fall with a third. Devotees means admirers, عقیدت مند, سپورٹرس. تھرڈ کا مطلب ہے دھم سے, اسٹمپ, کلنک, دھم کی آواز جب کوئی گرتی ہے نا وہ والی آواز. ہر عید کے خطبے کے بعد عقیدت مندوں سے اکٹھے کیے گئے 150 سے 200 روپے کی رقم والی تھیلی جب دھم کی آواز کے ساتھ ان کے سامنے گرتی. ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 40 to 50 روپیز ان دا پریزنس آف دا ورشپرس. وہ نمازیوں کی موجودگی میں 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیا کرتے تھے among the needy and the poor of the village. گاؤں کے وہ ضرورت مند اور غریب لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے.
آفٹر ایچ سچ ایکٹ، اور ہر ایسے عمل کے بعد ہی یوز ٹو سے، وہ کہا کرتے تھے، پلیز ڈونٹ پرے فار می، براہ مہربانی مجھے دعائیں مت دو، میری دعا مت کرو. ریممبر دا بینیولنٹ آل مائٹی اللہ، صرف اس قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. اف ہی کریٹس انسیکٹس، ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، دیٹس وائی ایچ از کیپیٹل. اف ہی کریٹس انسیکٹس ان اسٹونس، اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے، ہی سپلائز دیئر فوڈ دیئر ٹو، تو وہ ان کی خوراک بھی وہاں پہ مہیا کرتا ہے. واٹ ہیز ہی ناٹ، پلیز ڈونٹ بلیس می، میرے لیے دعا مت کرو. واٹ ہیز ہی ناٹ بلیس می ود، کیا چیز ہے جس سے اللہ نے مجھے نہیں نوازا؟ ہیلتھ، صحت، پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، فریڈم فرام فیئر، پریشانی سے آزادی، یعنی مجھے ہر نعمت حاصل ہے، صحت، اطمینان قلب، ذہنی سکون، پریشانیوں سے آزادی. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر، میرے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasure of divine blessings. Unlimited, limitless, infinite, لامحدود، divine, godly, heavenly. مجھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کے خزانوں میں سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. Like the children who came in quick succession، ان بچوں کی طرح جو یکے بعد دیگرے تیزی سے آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں. Succession means یکے بعد دیگرے، تواتر سے، مسلسل، سیکوینس، سیریز. ٹائمز ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، وقت بھی تیزی سے تبدیل ہو گیا تھا. A pair of shoes for his first born مہر النساء had cost him 1 rupee. انڈر لائن کر لیں گے، this is also an MCQs. اس کی پہلی بیٹی مہر النساء کا جوتا 1 روپے میں آیا تھا. He was now asked to pay for his youngest daughter، اس کے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے he was now asked to pay 6 rupees for a pair. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں گے، this is also an MCQs. اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتے کے لیے اسے 6 روپے ادا کرنے کے لیے کہا گیا. when he complained grumble lament moan، جب اس نے شکایت کی. the shoemaker said، تو موچی نے کہا، مولوی جی I didn't charge more for your sake، مولوی جی میں نے آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں لیے، یعنی آپ کے احترام کی وجہ سے میں نے زیادہ پیسے نہیں مانگے. had it been someone else، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، I could easily have wangled 10 rupees. wangled exploit fiddle ٹھگ لینا. اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں آسانی سے اسے 10 روپے ٹھگ لیتا یا مار لیتا. the cost of leather has gone sky high، چمڑے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. prices have risen so suddenly، قیمتیں اچانک اتنی تیزی سے بڑھی ہیں. that it seems so tough that as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. Dispatched means sent, transported. قیمتیں اچانک ہی اتنی تیزی سے بڑھی ہیں، لگتا ہے کہ ملک بھر سے تمام گائے بھینسوں کو کوکاف بھیج دیا گیا ہے. My cost price is 512، میری لاگت، میرا خرچ 5 روپے 12 آنے ہے. انڈر لائن کر لیں گے، this is also an MCQs. Believe me، یقین کریں، my profit is only 4 annas، یقین کریں میرا منافع صرف 4 آنے ہیں. Come on مولوی جی، don't look disappointed، unhappy، disheartened، displeased. مولوی جی جو ہے مایوس مت ہوں، دل چھوٹا نہ کریں. only pray for me، مجھے دعا دیں. I don't give me even that 4 anna bit، مجھے یہ 4 آنے بھی مت دیں. I will charge only what I have spent for these dainty shoes، dainty، delicate، refined. میں صرف آپ سے وہی قیمت لوں گا جو اس نفیس جوتے پر میں نے خرچ کی ہے. If I lie، I am lying، اگر میں جھوٹ بولوں. The curse of Allah be on me، تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، اللہ کا مجھ پر عذاب نازل ہو. And may be drowned in some pond، اور میں کسی جوہر میں ڈوب کے مر جاؤں. May I even be deprived of a decent burial، ڈیسنٹ، پرفیکٹ، نائس. بیوریل کا مطلب ہے فیونرل، اور مجھے باوقار تدفین تک نصیب نہ ہو. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers، necessities needs، اگر ضروریات زندگی کا دعاؤں کے ذریعے آسمان سے حصول ممکن ہوتا. مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes for his عمدہ، تو مولوی صاحب اپنے سب سے چھوٹی بیٹی عمدۃ النساء کے لیے
جوتوں کی دعا مانگتے. دا ینگیسٹ ان دا فیملی، جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں گے. دس از آلسو این MCQs. ایٹ نائٹ ہی کنسلٹڈ ہز وائف، کنسلٹڈ ڈسکسڈ، رات کو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بٹ انسٹیڈ آف ریپلائنگ، لیکن انہیں جواب دینے کی بجائے، شی سائلنٹلی لفٹڈ اے کارنر آف دا کوئلٹ ٹو ایکسپوز عمدۃ النساء اسمال بیئر فیٹ، بیئر نیکڈ، ایکسپوز انکور. لیکن انہیں کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے عمدۃ النساء کے چھوٹے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے خاموشی سے رضائی کا ایک کونا اوپر کر دیا. سینگ دوز ڈینٹی فیٹ، ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابول برسٹ انٹو ٹیئرز لائک اے چائلڈ. مولوی ابول ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. نیکسٹ ڈے، اگلے دن، آفٹر ہز مارننگ پریئرس، فجر کی نماز کے بعد، ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، وہ موچی کے پاس گئے. اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز اینڈ باٹ دا شوز، انہیں 5 روپے اور 12 آنے ادا کیے اور جوتے خرید لیے. لیونگ ہز شاپ ہی واؤڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس نیور ٹو یوز دا پاؤڈرڈ ٹبیکو دیٹ ہی لو. اس کی دکان سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی، عہد کیا کہ وہ کبھی نسوار استعمال نہیں کریں گے جو کہ انہیں بہت پسند تھا. when مہرون reached the age of 14، جب مہر النساء 14 سال کی ہوئی، مولوی ابول's prayers became intense and prolonged، مولوی ابول کی دعائیں لمبی ہوتی چلی گئیں اور ان میں خوش و خضو بڑھتا گیا. ڈیورنگ رمضان، ماہ رمضان کے دوران، ہی لیڈ دا نائٹلی تراوی پریئرز ایز یوزول، انہوں نے حسب معمول نماز تراوی کی امامت کی. بٹ دا سیم مولوی ابول، لیکن وہی مولوی ابول who never had made a single mistake، جنہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، began straying from one surah of the Holy Quran to another، قرآن پاک کی ایک صورت پڑھتے ہوئے بھٹک کر دوسری صورت میں چلے جاتے. sometimes، بعض اوقات unconsciously، لاشعوری طور پر، he repeated the same chapter twice in the same part of prayer، وہ نماز کے ایک ہی حصے میں ایک ہی صورت کو لاشعوری طور پر دوبارہ دہراتے رہتے. So I think it's enough for today's lecture. We will study the next in the remaining lesson, the next lecture. In case of any queries, you can contact me. Try to learn the meanings of typical words, translation, memorize translation. Take care of yourself and your family. Stay tuned. Allah Hafiz. Till next lecture.